السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، سپریم کورٹ کا کل بہت ہی اہم فیصلہ آیا لوٹوں کے خلاف۔ جتنے بھی لوٹے تھے ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ یہی تھا، اس کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں تھا۔ یہ 58 دن پہلے صدر نے ایک ریفرنس بھیجا تھا سپریم کورٹ کو، جو پارٹی سے انحراف ہوتے ہیں ان کے خلاف، تو ان پہ یہ فیصلہ آیا ہے کہ وہ ووٹ اکاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس ریفرنس میں ایک اور بھی تھا، وہ تھا جی تاحیات نااہلی کا، لیکن سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ پارلیمنٹ میں بھیج دیا ہے۔ لیکن پارلیمنٹ میں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہمیں پتہ ہے کہ پارلیمنٹ میں ایسے فیصلے نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ جو اب پارلیمنٹ ہماری چل رہی ہے، اسی پارلیمنٹ نے تو انحراف جتنے بھی تھے، جتنے بھی لوٹے تھے، یہی تو 15 20 کروڑ میں خرید کے آئے تھے۔ تو پارلیمنٹ میں میرے خیال سے ممکن نہیں ہے کہ ان کا فیصلہ ہوگا، لیکن اس ٹائم جو انحراف تھے ان کا ووٹ جو ہے نا اکاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اگر انہوں نے کیے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس سے ایک فائدہ ہو گیا ہے کہ آئندہ آنے والے جتنے بھی الیکشنز ہوں گے، چاہے سینٹ کے ہوں گے، چاہے قومی اسمبلی کے ہوں گے، چاہے جہاں بھی ہوں گے، اس میں جو ہے نا یہ خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ خرید و فروخت ہمیشہ کے لیے رک گئی ہے اس سپریم کورٹ کے آرڈر سے۔ صرف ہمارے لیے صرف یہی فتح ہوا ہے، خاصاً خاص جتنے بھی پی ٹی آئی کے جو حضرات ہیں ان کے لیے صرف یہی فتح ہے، بلکہ ہر جماعت کے لیے فتح ہے، کیونکہ دوسری پارٹیوں کے بھی تو پہلے بھی شروع سے انحراف ہوتے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے تو اس دفعہ ہوئی ہیں، لیکن شروع سے انحراف ہوتے رہے ہیں۔ مزہ تب تھا کہ یہ جو نااہلی کا جو تھا نا، تاحیات نااہلی کا، یہ فیصلہ آتا، تاحیات نااہلی ہوتی، تب مزہ تھا، تب مزہ آنا تھا۔ کیونکہ ابھی جو ہے نا ان لوٹوں نے 20 کروڑ 15 کروڑ لے کے انحراف ہوئے تھے اور پی ٹی آئی کے انگیس جو ہے نا ووٹ ڈالے تھے۔ ابھی یہ کیا کریں گے؟ ابھی جناب یہ الیکشن کمیشن کا آج فیصلہ آئے گا کچھ گھنٹوں کے بعد ہی۔ یہ کیا ہونا جی، ان کا یہی ہونا کہ الیکشن کمیشن کا یہی فیصلہ آنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ڈی سیٹ کر دیں گے۔ نائل میرے خیال سے الیکشن کمیشن نہیں کرے گی، یہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے بس۔ اگلے الیکشنز میں جو ہے نا یہ دوبارہ کسی اور کا ٹکٹ لے کے آ جائیں گے۔ جو 20 کروڑ لیے ہیں ان میں سے 10 کروڑ سے حلقوں میں لگا کے یا دوبارہ منتخب ہو کر آ جائیں گے۔ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، بس اس کو اگر ختم کرنا ہے لوٹا کریسی کو، یا اگر سرے سے ہی ختم کرنا تھا، تو میرے خیال سے جو ہے نا یہ نااہلی والا جو ہے نا بنتا تھا، تاحیات نااہلی لگاتے، تاکہ آگے آنے والے دنوں میں مستقبل میں یعنی کوئی سوچتا ہی نہ، یعنی پارٹی کے خلاف کوئی جاتا ہی نہ، تو اس سے آئینی بھی اور سیاسی بھی بحران کبھی نہ ہوتا۔ تو خیر، یہ عدالتی معاملے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے سر آنکھوں پر۔ تو ابھی جناب یہ بات تھی، لیکن پی ٹی آئی والوں کو میرا ایک چھوٹا سا میسج یہی ہے کہ ہمیں جو ہے نا اس کو لے کر ہمیں خوشیاں نہیں منانی چاہیے۔ ہمیں جو ہے نا اس ٹائم جو مین چیز چاہیے وہ الیکشن چاہیے، جس کے لیے ہم عمران خان کافی دنوں سے جلسے کر رہے ہیں، لانگ مارچ کی کالز دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ یہی لوٹے ہماری پارٹی کے تھے، پی ٹی آئی کے تھے، اور دفعہ ہو گئے، گاند صاف ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو ابھی ہمارا جو ہے نا صرف مین پوائنٹ الیکشن ہے، ٹھیک ہے نا۔ الیکشن پہ زور دیں، ان لوٹا پہ زور نہ دیں۔ یہ ایک ٹائم ضائع ہے، ٹائم ضائع کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے صرف اور صرف جو ہے نا الیکشن پہ زور دینا ہے، کیونکہ ابھی دیکھ لیں حمزہ کو ووٹ پڑے تھے 197 میں سے 25 چلے گئے تو 172 ہو گئے۔ اور یہ کل اگر آج الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ جاتا ہے، ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں، تو اس میں سے پی ٹی آئی کے جو ہے نا 158 اور 10 کتنے ہو گئے قابلی کے 168 بچ جائیں گے، 172 اور 168، جس میں سے نون لیگ کے 10 انحراف ہیں، یعنی وہ بھی پارٹی چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ یعنی اس سے پنجاب حکومت ختم ہو سکتی ہے، لیکن اس پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ ہمیں جو ہے نا مین فوکس جو ہے نا الیکشن پہ دینا چاہیے۔ تو شروع سے ہی جو ہے نا تقریباً 1 مہینے سے جلسے ہو رہے ہیں عمران خان کے، پی ٹی آئی کے جتنے بھی جلسے ہو رہے ہیں، اس میں صرف ایک ہی
نعرہ بلند ہو رہا ہے کہ الیکشن الیکشن الیکشن. ہمیں لینی ہے الیکشن کی ڈیٹ. ہمیں ان چکروں میں نہیں پڑنا، کیونکہ اگر اس لولی پوپ کے پیچھے لگ جائیں تو یہ الیکشن والے بھول جائیں گے، مہنگائی، معاشیات، یہ سب کچھ بھول جائیں گے. ہمیں اس کے بارے میں نہیں پڑھنا، ہمیں صرف الیکشن چاہیے. اور اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک اور اچھی خبر دیتا چلوں کہ میرے خیال سے یہ جو الیکشن ہے بہت ہی قریب ہے. ہو سکتا ہے کہ 72 گھنٹوں میں جو ہے نا الاؤنس ہو جائیں، کیونکہ اس ٹائم جو ہے نا معاشی تباہی عروج پہ جا رہی ہے. ڈالر کی اڑان فل تیز ہے، یعنی کنٹرول نہیں ہو رہی. مہنگائی بھی کنٹرول نہیں ہو رہی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ڈالر اوپر جا رہا ہے تو مہنگائی تو ہونی ہے. تو اس وجہ سے میرے خیال سے جو ہے نا سب شہباز شریف کی حکومت جتنی بھی ہے یہ سوچ رہے ہیں، لیکن ایک نظر پہ یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم جائیں یا نہ جائیں، کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے نا زیادہ دباؤ ڈال رہی ہے کہ الیکشن نہ کروائیں، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ نون لیگ کا سرے سے ہی جو ہے نا خاتمہ ہو جائے اور ہماری پنجاب میں جگہ بن جائے. لیکن نواز شریف صاحب کو سب سمجھ لگ چکی ہے میرے خیال سے. اس ٹائم وہ الیکشن چاہتے ہیں، اور میرے خیال سے جو ہے نا ابھی شہباز حکومت بھی یہی چاہ رہی ہے کہ الیکشن ہوں. لیکن ابھی بلاول بھٹو صاحب جناب امریکہ کے اور 4 ملک کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں، وہاں سے خبر آنے کا انتظار کریں گے. اور جو وفد آج ملاقات کر رہا ہے دوحہ میں، اس کا جو ہے نا میرے خیال سے یہ انتظار کریں گے کہ اگر ہو سکتا ہے یہاں سے کوئی IMF کی طرف سے کوئی گرین سگنل مل جائے، کوئی $2 ارب مل جائیں، تو اس سے ہو سکتا ہے کہ یعنی پیسے آئیں اور یہ جو ڈالر اوپر جا رہا ہے یہ یہاں پہ رکے، اور یہ کچھ 2 مہینے 3 مہینے اصلاحات کر کے یہ جو الیکشن کی اور جو بھی اصلاحات جو چاہتے ہیں، نیب کے قوانین یہ وہ سب ختم کر کے تو اس کے بعد یہ الیکشن کی طرف جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن PTI کے جتنے بھی جلسے ہیں اس میں جو ہے نا دباؤ بڑھتا جائے گا، اور یہ جو لانگ مارچ کی جو عمران خان صاحب کال دے رہے ہیں اسلام آباد کی، اس سے دباؤ اور بڑھے گا. اور میرے خیال سے یہ اس طرف بھی سوچیں گے، کیونکہ دباؤ ہے، کافی دباؤ ہے، اس کے بارے میں بھی سوچیں گے. اور عمران خان کی مقبولیت کے بارے میں یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. ان کے مائنڈ میں یہ 2-3 باتیں ہیں. تو یہ اگلے 72 گھنٹے بہت اہم ہیں. 72 گھنٹوں میں ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے نا اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں یا جو ہے نا آگے چلیں. یہ 72 گھنٹے ہمیں دیکھنے ہوں گے. یہ ملک کے سیاسی کے یہ جو ہے نا 72 گھنٹے اگلے بہت اہم ہیں، اس پہ نظر رکھیں. اور میں لاسٹ میں یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اس بتی کے پیچھے مت لگیں. جتنا جو فیصلہ آنا تھا وہ آ چکا ہے. تو ہمیں جو اس ٹائم ٹاپ ٹرینڈ ہمارا ہے، ہمارا تحریک انصاف کا جتنا بھی نعرہ ہے کہ الیکشن کراؤ، وہی الیکشن کے پیچھے اور اپنی محنت کریں اور اپنا جو ہے نا تیاریاں کریں. بس اللہ حافظ.